رانجھا صاحب، انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے یا آپ کو اندیشہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ہے اپنا اسمبلیز کی مدت جب ختم ہوگی، جس طرح رانا صاحب بھی فرما رہے تھے، تو اس کے بعد ابھی تک تو انتخابات ہونے چاہیے، اور ملک کے بھی مفاد میں یہی ہے کہ انتخابات جو ہیں دونوں اسمبلیوں کے ایک ہی تاریخ میں ہونے چاہیے۔ دو اسمبلیوں نہیں، اب تو سارے پاکستان میں ہوں گے نا، قومی کے بھی ہوں گے اور 4 صوبائی کے بھی ہوں گے، مدت پوری ہو جانی ہے۔ میں نے وہی کہا کہ دونوں، مطلب کہ صوبائی اور قومی کے، جی تمام صوبائی۔ تو اگر یہ اسی طریقے سے کریں گے تو یہی پاکستان کا بہترین میرے خیال سے عمل ہوگا، اور اسی میں آپ سمجھتے ہیں ویسے بھی فیئر الیکشن بھی تب ہوں گے کہ اگر ایم این اے پہلے الیکٹ ہو جاتا ہے یا ایم پی اے پہلے الیکٹ ہو جاتا ہے تو لازماً وہ ایم این اے کے الیکشن پہ اثر انداز ہوگا۔ کیا 9 مئی کے اثرات جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گے یا الیکشن تک یہ ہینگ اوور چلے گا بھی؟ یہ اثرات پاکستان کے اندر رہیں گے، یہ نہیں جائیں گے۔ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ملٹری کے اندر رد عمل ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا، اور سارے سرونگ لوگوں کے اندر ایکسیپشن کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں بات سنیں، وہ ہے بھی ٹھیک نا، آپ یہی حملہ اگر چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ ہو جاتا تو کیسا محسوس کرتے؟ ظاہر ہے ساری جوڈیشری اکٹھی ہوتی اور سوچتی کہ اگر چیف جسٹس کا گھر غیر محفوظ ہے تو باقیوں کے گھروں کا کیا بنے گا؟ اچھا، جو بھی اس کا پلانرز تھا اس کی کوئی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی، مطلب فوج کے اندر کافی زیادہ سپورٹ عمران کو موجود تھی 8 تک۔ جی ہاں، 9 کے واقعے کے بعد وہ سپورٹ غائب ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی۔ اور اب تو آپ دیکھ لیں نا، اب تو دیکھیں بچے رو رہے ہیں، وہ شہیدوں کے بچے ہیں، ان کی آپ نے ان کی وہاں پہ جو یادگاریں تھیں ان کے ساتھ کیا کیا؟ سرگودا میں شیشے توڑ کے چلے گئے، جہاز کو آگ لگا کے میاں والی میں چلے گئے، اور اتنا ٹینس ماحول بنایا ہوا تھا جس طرح پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو گیا۔ ہم نے جا کے پھر الحمدللہ لوگوں کا مورال بوسٹ اپ کیا ہے، شہداء کا مورال بوسٹ اپ کیا ہے، پھول چڑھائے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے، بڑا واضح قرآن مجید میں آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ زندہ ہے، ان کا بندوبست میرے ذمہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ اس چیزوں کا۔ تو یہ لوگوں کی عقلوں پہ اس طرح پردہ پڑ گیا تھا، یہ جو اشتعال انگیز اور یہ شہیدوں کی جو یادگاریں توڑ رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں بہت افسوس کا مقام ہے۔ 9 مئی کو تو پلوشا شاید کوئی بھی سینسیبل آدمی ڈیفینڈ کر ہی نہ سکتا، وہ تو اس کو مذمت ہی کرنی ہے، لیکن تھوڑا ایک بیلنس آپ لوگوں کو سٹرائک کرنا پڑے گا، کہیں اوور ڈو نہ ہو جائے۔ جیسے 9 کو انہوں نے زیادتی کی ہے تو آپ کو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ کے چلنا پڑے گا۔ دیکھیے ندیم ملک صاحب، کبھی آپ نے شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہے؟ کبھی ایسی بھیڑیں دیکھی ہیں جن کے چھتے پہ اٹیک کریں اور وہ آپ کو ایسے ہی گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے جانے دیں؟ مکھیاں تک اپنے شہد کی حفاظت کے لیے آنے والے کوئی چیز بھی ہو اس کو نہیں چھوڑتی، تو کیا پاکستان کے لوگ، اس کی افواج، یہ مکھیوں سے بھی ہم گئے گزرے ہیں کہ ہم یہ جو ہوا اس کو اگر آپ بھلا دیں اور اس میں نرمی دکھائیں؟ دیکھیں ذاتی طور پہ میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حق میں نہیں، کیونکہ اس کی زد میں سب آ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا، جنہوں نے جناح صاحب کا گھر جلایا، کیا آپ کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہو سکتی؟ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگ لگائی یا اس کی منصوبہ بندی کی، وہ ایک کیٹیگری ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس حلے میں 500 بندہ یا 300 بندہ ساتھ چلا گیا، ان میں سے شاید 20 15 یا 10 کے علاوہ باقیوں کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے میسر ہے، جو جیو فینسنگ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا۔ آئے کہتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں، یہ کہتے تھے ہم انقلاب لا رہے ہیں، آزادی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، پھر سب سے بڑی جو زیادتی اس شخص نے کی وہ مدینہ کے نام کو اپنی گندی مذموم سیاست کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس نے جو لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا، میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کو سزا مل رہی ہے۔ رانجھا صاحب، اگر پی ٹی وی اسٹیشن یا پارلیمنٹ والے اٹیک کو اسی طریقے سے رد عمل کیا جاتا تو شاید یہ 9 مئی نہ ہوتا۔ جی ہاں، ہم نے 2 مختلف طریقے سے اس چیزوں کو ڈیل کیا۔ جی بالکل، اور یہی وہ 2013 میں جو بیج بوئے گئے، 14 میں 2014 تھا نا دھرنا، اس وقت جو دھرنے کے پیچھے جس کی سوچ کار فرما تھی، اگر آپ نے اس وقت اس کو پکڑا ہوتا، جی ہاں، فوج بھی اندر سے صفائی کرتی ہوں لوگوں کی، آپ بھی کرتے، سیاستدان بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کرتے، تو 9 مئی نہ ہوتا پھر۔ دیکھیں بالکل، اور یہ نواز شریف صاحب کا میں کہوں گا تحمل تھا کہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اس پہ اسٹیٹ کو ایک پالیسی اور وضع اس کرنی پہ چاہیے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اوور لک کیا اور کہا کہ آگے چلیں، پاکستان کو موو فارورڈ کرنا چاہیے۔ رانجھا صاحب، جو دھرنے تھے نا اور یہ مارچ اور یہ شہر بند کرنا، یہ ایز اے پالیسی ٹول کیا تھا کچھ لوگوں نے۔ دیکھیں بھائی، یہ جو وائلنس ہے نا، یہ وائلنس پاکستان کی سیاست میں 14 میں آیا تھا، اور اب اس کے بیچ میں اگر وائلنس فار ٹائمز ٹو کم روکنا ہے نا تو پھر اس کے پلانرز کو پکڑیں۔
یہ جو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو ایویں شگل میل اور سیلفیاں بنانے چلے گئے، ٹھیک ہے، جو اس میں پلانرز ہیں جن کا پورا جیو فینسنگ، کال ڈیٹا، ٹیلی فون نمبرز، ان کا پورا ایویڈنس موجود ہے ان کے پاس، پلانرز کو کوئی بھی نہ چھوڑیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی وہاں پر ویسے جس طرح ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے، اگر موب میں جو لوگ ہیں جو پلانرز میں شامل نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے باقاعدہ ایکٹیو ممبرز نہیں ہیں،